बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अक्टूबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी मिली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुस्लिम लीग नून और हुकूमती इत्तेहाद के लोग धड़ाधड़ शामिल हो रहे हैं। और साथ में आपको बताऊंगा कि MQM ने कामरान टिसूरी को जो गवर्नर सिंध का आज उन्होंने ओहदा भी उठा लिया है, हलफ भी उठा लिया है, उस पर MQM पाकिस्तान में जो बगावत शुरू हो गई और ये बेसिकली हुकूमती इत्तेहाद के खिलाफ बगावत है। अहम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि उम्मे रबाब जो केस है सिंध में, जो 3 लोगों को कत्ल किया गया था एक ही ख़ानदान के, और उसमें जो वडेरे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA MPA भी मुलव्वस थे, और उम्मे रबाब उनके खिलाफ जंग लड़ रही हैं, अपना केस भी लड़ रही हैं और अपने जो फैमिली है उनको रिलीफ दिलवाने के लिए, इंसाफ दिलवाने के लिए उनके खिलाफ जो केस है वो लेके चल रही हैं। आज एक अहम समाअत हुई सिंध हाई कोर्ट में। जस्टिस सलाहुद्दीन पहनोर पर मुश्तमिल सिंगल बेंच था जिसने समाअत की, और इसमें अली गौहर चांडियो जो कि मरकजी मुलजम था ये तहरे कत्ल का, उसने दरख्वास्त जमानत दायर की हुई थी और उसकी जो जमानत है वो मुस्तरद कर दी है अदालत की तरफ से। ये सिंध माफिया, जरदारी माफिया का खास आदमी है। उनके सामने अदालत में समाअत हुई। तहरे कत्ल केस में मुलजमान रुकन सिंध असम्बली बुरहान चांडियो, सरदार चांडियो और दीगर की दरख्वास्त जमानत पर भी समाअत हुई। मुलजमान के वकील ने CDR से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की। बुरहान चांडियो के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि जिस दिन वाक़या हुआ बुरहान चांडियो जलसे में शरीक थे। पुलिस ने जलसे में शरीक लोगों के बयान रिकॉर्ड किए हैं। मुद्दई के वकील सलाहुद्दीन ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुलज़िम ने कई दफ़ा ज़मानत का गलत इस्तेमाल किया है, मुझ पर भी हमला हो चुका है। ट्रायल कोर्ट भी आगाह किया है। दादू में हर समात पर हज़ारों लोग उनकी तरफ से ट्रायल कोर्ट दादू में जमा होते हैं, मुझे भी संगीन धमकियां मिल रही हैं। मुलजमान के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुद्दईया मुकदमा और वकील को रेंजर्स की सिक्योरिटी मिली हुई है। मुद्दई के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि मेरे पास और भी कई हाई प्रोफाइल केस हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन ने मुद्दईया के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि कबायली हवाले से यह संगीन केस है। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क देते हुए कहा कि मुलजमान जितने भी ताकतवर हैं आज अदालत के सामने हैं। मुद्दई के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि 5 साल से हम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इससे पहले वाले जो जज थे वो इनके वोटर सपोर्टर थे जिन्होंने इनको जमानत दी थी। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क दिया कि 5 साल से केस वहीं का वहीं है। अदालत ने मुलज़िम अली गौहर चांडियो की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी और रुकन सिंध असम्बली जो बुरहान चांडियो की जो अबूरी जमानत थी उस हद तक मंजूर कर ली, जबकि सरदार चांडियो की जमानत मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त जो थी वो मुस्तरद कर दी। इसमें अदालत ने ट्रायल चलाने के खिलाफ हाई कोर्ट में सरदार चांडियो की जानिब से दायर दरख्वास्त वापस लेने का हुक्म दे दिया और रिमार्क्स दिए कि मुलज़िम सरदार चांडियो ने हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना ले रखा है, हुक्म इम्तना से मुतल्लिक दरख्वास्त वापस लेंगे और मुलजमान पर 15 रोज़ में फ़र्द जुर्म आयद करें और 3 माह में अहम शवाहिद रिकॉर्ड करने का हुक्म दे दिया। और रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट में केस की कार्रवाई ताख़ीर का शिकार नहीं होना चाहिए। 5 साल में अभी तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुआ, ये है निज़ाम, और इस निज़ाम के ख़िलाफ़ हम दिन रात बात करते हैं और हम इसके विक्टिम हैं बतौर कौम, बतौर पाकिस्तानी। और जहाँ 3 लोगों को कत्ल किया गया, जहाँ पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुलव्वस हैं, 5 साल से फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई और बिल आखिर आज अदालत की तरफ से अहम हुक्म जारी हुआ कि इलेक्ट्रिक के बिलों में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरफ से म्यूनसिपल टैक्स की वसूली का जो मामला था, जिस पर मुर्तज़ा वहाब अदालत में पेश हुए थे और उसके बाद फिर उन्होंने रिज़ाइन भी किया था, लेकिन बाद में फिर मामलात कुछ इनके बेहतर हो गए और उसने जो वज़ीर आला हैं उन्होंने रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं किया था और जिसकी वजह से वो दोबारा बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची काम कर रहे हैं। और ये इस केस की वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था क्योंकि अदालत ने ना सिर्फ हुक्म जारी किया था बल्कि क्लास भी लगाई थी। आज दोबारा समाअत हुई। म्यूनसिपल टैक्स ये क्या करते थे कि जो सफाई का टैक्स है, शहर की सफाई का म्यूनसिपल टैक्स, वो भी बिजली के बिलों से वसूल करते थे। तो अदालत ने कहा भी बिजली के बिलों का उसके साथ क्या तल्लुक है, अगर कोई टैक्स नहीं देता आप उसकी बिजली बंद कर देते हैं जो उसका बेसिक राइट है। तो इस पर फिर अदालत ने कहा था कि अब हालत ये है कि शहर में सफाई होती नहीं, आप टैक्स लगा देते हैं और अब लोग के इलेक्ट्रिक की गाड़ियों में उन्होंने कूड़ा करकट फेंकना शुरू कर दिया है कि अगर आपने हमसे टैक्स लेना है तो फिर ये कूड़ा करकट भी उठाएं। तो मुर्तज़ा वहाब ने गुज़श्ता सवाल पर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि अदालत ने गुज़श्ता आज भी मुर्तज़ा वहाब अदालत में पेश हुए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने अदालत में कहा कि गुज़श्ता समाअत पर सवाल पूछा था कि तीसरे फ्री के जरिए टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है या नहीं। इसका जवाब सेक्शन 100 में दिया गया है। जस्टिस अतर रिजवी ने कहा कि इस केस में सलाहुद्दीन
احمد فیصل صدیقی اور عمر سمرو کو عدالتی معاون مقرر کر دیتے ہیں۔ اس پر کے الیکٹرک کے وکیل نے اعتراض کیا کہ صلاح الدین اور فیصل صدیقی نے کے الیکٹرک کے خلاف درخواست دائر کر رکھی ہے۔ مرتضی وہاب نے کہا ان درخواستوں میں قانون سازی کو چیلنج نہیں کیا گیا۔ یونین لیڈر ذوالفقار شاہ نے کہا کہ کے ایم سی کے ملازمین بھی پریشان ہیں۔ جسٹس حسن عطر رضوی صاحب نے استفسار کیا کہ کے ایم سی ملازمین ٹھیک سے کام کیوں نہیں کرتے۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ کے الیکٹرک کے ذریعے ٹیکس کی وصولی ایک شفاف عمل ہے۔ 7.5 لاکھ لوگوں نے یہ ٹیکس دیا ہے، 6.5 کروڑ روپے جمع ہوئے ہیں۔ عدالت نے سینئر قانون دان خالد جاوید خان صاحب جو سابق اٹارنی جنرل صاحب ہیں اور منیر ملک صاحب کو عدالتی معاون مقرر کرتے ہوئے دونوں کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت کی جانب سے دونوں درخواست گزاروں کو ہدایت کی گئی ہیں کہ عدالتی معاونین کو درخواست کی کاپی دی جائے، اور عدالت نے حکم امتناع میں 26 اکتوبر تک جو توسیع کرتے ہوئے حکم امتناعی کو عدالت نے مزید ایکسٹینڈ کر دیا ہے، مزید توسیع دے دی ہے۔ یہ جو زرداری مافیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کے خلاف یہ بڑے فیصلے ہیں، 2 آج بڑے فیصلے آئے ہیں سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے، جس میں ڈائریکٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ انوالو ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ممبران ہیں وہ انوالو ہیں۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ خبر کچھ دنوں سے گردش کر رہی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کی جو بلوچستان کی حکومت ہے اس میں جمعیت علماء اسلام فے کو شامل کیا جا رہا ہے، اور پھر معاملات چلتے رہے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے جو اپنے ناراض لوگ تھے کابینہ کے، سابقہ کابینہ کے، ان کو راضی کر لیا اور ان کے معاملات آپس میں طے نہ ہوئے۔ جمعیت علماء اسلام فے وہ بلیک میل کر رہی تھی اور وہ بلیک میل کرتے ہوئے ساری چیزیں اپنے مفادات اٹھانا چاہتی تھی، جو کہ ان کا جو ان کی نیت تھی یا جو وہ چاہتے تھے وہ پوری نہ ہوئی، اور اب جمعیت علماء اسلام فے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے بلوچستان حکومت میں شامل ہونے کی جو درخواست ہے وہ مسترد کر دی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان حکومت نے ہی ان کو جو گرین سگنل نہیں دیا تھا اور اس وجہ سے ان کو اب اس سے پیچھے ہٹنا پڑا ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اپنے لوگوں کو ہی منا لیا اور فضل الرحمان جو بلیک میلنگ کر رہے تھے اس بلیک میلنگ سے بھی جان چھوٹی۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، فیصل آباد سے جو ذرائع ہیں پاکستان تحریک انصاف کے فیصل آباد کے، انہوں نے آج یہ خبر دی ہے کہ نون لیگ کو جو شوکت علی رانا اور ان کے بھائی شفاعت علی رانا فیصل آباد سے اور ان کے باقی جو فیملی ممبرز ہیں وہ سارے کے سارے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے، ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ مسلم لیگ نون کے جو پرانے جو احباب ہیں، ارکان ہیں، اور اب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو شوکت علی رانا اور شفاعت علی رانا انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا ہے۔ آج شہباز گل کا بھی وہاں پہ ایک بڑا شاندار ایک جلسہ ہوا ہے اور شہباز گل نے اپنی جو عملی سیاست ہے وہ شروع کر دی ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف فیصل آباد میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے، اور ایک وقت تھا کہ یہ گڑھ سمجھتے تھے عابد شیر علی جیسے لوگ اور ساتھ جو رانا ثناءاللہ جیسے لوگ، اور پھر جو لوٹا ہے راجہ ریاض وہ بھی شامل ہو گیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو کامیابیاں مل رہی ہیں فیصل آباد سے، اور چونکہ فیصل آباد میں ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے 16 اکتوبر کو، اور اس پر بھی دیکھتے ہیں کہ جو اگر الیکشن کمیشن اس کو ملتوی نہ کیا تو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان بڑے مارجن سے جیت جائیں گے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آج کامران ٹھسوری نے گورنر کا جو انہوں نے آج حلف اٹھایا ہے، اس حلف میں کامران خان کی طرف سے 2 ٹویٹ کیے گئے ہیں۔ کامران خان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے آفیشیل DGISPR آگاہ ہوں، سچ یا غلط آفیشیل DGISPR آگاہ کریں، گزشتہ 24 گھنٹوں میں کراچی کی 15 قابل ذکر کاروباری میڈیا، پولیس، اسٹاک مارکیٹ شخصیات نے مجھ سے گفتگو کی۔ کامران خان کہہ رہا ہے یک زباں ہو کر کامران ٹھسوری کی گورنر سندھ نامزدگی کی ذمہ داری سیاسی معاملات میں بھی متحرک ادارے کے ایک کلیدی شخصیت پر ڈالی، عوام و خاص کو بتایا جائے۔ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ MQM اور باثر ذرائع کو کریڈٹ جاتا ہے کامران ٹھسوری گورنر سندھ بنانے کے اعلان کے بعد آج شہر کراچی میں چور، کوتوال، بدماش، ساہوکار اور جو باقی لوگ ہیں وہ سب سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کامران ٹھسوری جیسا بندہ، اس کو جو سب سے بڑا عینی عہدہ ہوتا ہے صوبے کا وہ دے دیا جائے، اور یہ چیزیں تو کافی دنوں سے اس کے اوپر ہو رہی تھیں، اور اب میں نے آپ کو کل ڈان اخبار کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا کہ یہ جو ہماری باثر شخصیات ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں اور یہ سارا معاملہ ہوا،
اور اب یہ معاملہ کامران خان جیسے لوگ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں، یہی غم و غصہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی ہے کراچی میں۔ زرداری مافیا پہلے کراچی میں نہیں تھا، ایم کیو ایم نے مہاجر ووٹ کے نام پہ اور مہاجرزم کے نام پر کراچی کے لوگوں کو اپنا غلام بنائے رکھا، اور وہ ان کو اتنا غلام بنائے رکھا کہ الطاف حسین کی تقریر چلتی تھی اور بھلے لوگ آگے نہیں سننا چاہتے تھے لیکن ان کی اتنی مجال نہیں تھی کہ وہ وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے۔ آج عمران خان نے ان کو آزاد کر دیا ہے۔ عمران خان کی صورت میں ان کو کراچی میں ایک اچھی آپشن ملی ہے اور پورا کراچی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، اور آپ نے 2018 کے الیکشن میں بھی دیکھا اور ضمنی الیکشنز میں بھی دیکھ لیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے ایم کیو ایم کی جو بڑی وکٹ گرائی ہے، ایم کیو ایم رہنما شہاب امام نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لی ہے، اور باقاعدہ انہوں نے آج اعلان کیا ہے۔ شہاب امام نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی کے ہمراہ پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف نے کراچی سمیت سندھ کو متبادل پلیٹ فارم دیا ہے۔ سابق رہنما ایم کیو ایم کا کہنا تھا کہ اندرون سندھ اور اربن سندھ دوسری جماعت کے آگوں ہاتھوں یرغمال ہے، ابھی نہیں تو کبھی نہیں والی صورتحال ہے۔ انہوں نے کہا کہ پڑھے لکھے نوجوانوں اور ماؤں بہنوں سے درخواست ہے کہ آئیں اور پی ٹی آئی میں شامل ہوں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنی جو ایم کیو ایم کے ساتھ وابستگی ہے اس کو چھوڑتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو کچھ ہوتا رہا، پھر اس کے بعد جب ایم کیو ایم پاکستان بنی اور جو حکومتی اتحاد کے ساتھ مل کر انہوں نے کراچی کا بڑا غرق کیا، اور کامران ٹیسوری جیسے لوگوں کو انہوں نے یہاں تک، اب ان کی آپ حالت چیک کریں کہ کامران ٹیسوری اور یہ جو فاروق ستار تھے، یہ ایک چیز تھے۔ کامران ٹیسوری انہوں نے قبول کر لیا کیونکہ ان کو ڈنڈے سے کہا گیا، اور جو فاروق ستار ہے وہ بھی ان کو برداشت نہیں ہے۔ پھر مزے کی بات دیکھیں کہ مصطفیٰ کمال بھی خوش ہے اس بات پر، کیونکہ اب ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ کمال نے بھی بڑی کوشش کی، وہ کوئی تیر نہیں مار سکے، کیونکہ وہ چاہتے تھے ایم کیو ایم والا ویکیوم وہ فل کر لیں، وہ پی ٹی آئی فل کر چکی تھی، اب نہ وہ کسی کھاتے میں رہے نہ ایم کیو ایم رہی، اب وہ بھی اکٹھا ہونا چاہتے ہیں اور ان کو باقاعدہ اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ معاف کرے جو چیزیں ہیں وہ کدھر جا رہی ہیں، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے، اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔